علیکم فرینڈز، آج مانیٹرز کے لاہور میں انٹرویوز ہوئے ہیں اور اس میں کچھ سوالات پوچھے گئے ہیں، تو ان سوالات کے جوابات کو آج دیکھتے ہیں۔ اس میں ہمارے پاس انہوں نے پوچھا لائٹریسی زون کیا ہوتا ہے، ریڈ زون کیا ہوتا ہے، گرین زون، یلو زون، اس طرح بلو زون بھی ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مانیٹرنگ کی ہسٹری بھی پوچھی ہے کہ مانیٹرنگ جو ہے یہ دنیا میں کس طرح شروع ہوئی، کب شروع ہوئی، اور اسی طرح پاکستان میں جو مانیٹرنگ ہے یا اس کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ کب سے کام کرنا شروع ہوا۔ تو آج چلیے دیکھتے ہیں یہ سارے سوالات کے جوابات کیا ہیں، تاکہ نیکسٹ جو لوگ انٹرویو دیں کل پرسوں، ان کے انٹرویوز میں ان کو ان باتوں کا پتہ ہو۔ تو لائٹریسی زون سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ لائٹریسی زون کیا ہوتا ہے؟ لائٹریسی زون بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ بھی کسی بھی کنٹری میں جو سرویز ہوتے ہیں، یعنی شماریات والے سروے کرتے ہیں، اور وہ سروے کے بعد بتاتے ہیں بھی ان جو ہے نا وہ خاص علاقوں میں لائٹریسی ریٹ بہت کم ہے۔ تو جہاں پہ لائٹریسی ریٹ بہت کم ہوتا ہے، یعنی لائٹریسی کی فیسلٹیز جہاں پہ نہ ہوں، تو ان کو لائٹریسی زون بنا دیا جاتا ہے بھی یہاں پہ ہم نے لائٹریسی کا مین فوکس یہاں پہ رکھنا ہے۔ تو لائٹریسی زون پھر ان کو ہینڈل کر ہوتا ہے لائٹریسی ڈپارٹمنٹ۔ تو لائٹریسی زون جو ہوتے ہیں وہ علاقے ہوتے ہیں، آپ یوں کہہ لیں جیسے امریکہ ہے، امریکہ میں تقریباً کوئی 51 جو ہے نا لائٹریسی زون جو ہے نا وہ بنائے گئے تھے، لاسٹ 2016 کا ان کا سروے ہوا تھا بھی ان علاقوں میں ہم نے جو ہے نا وہ لائٹریسی پہ زیادہ فوکس کرنا ہے۔ تو لائٹریسی زون پرووائڈنگ پاتھ وے ٹو اے بیٹر لائٹریسی بیٹر لائف تھرو لائٹریسی ایجوکیشن، ورک فورس پریپریشن اینڈ سٹیزنشپ۔ تو بیسیکلی اس کا جو مشن ہے لائٹریسی زون کا، وہ لائف کو بیٹر کرنا ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، لائٹریسی زون اس کو کنٹرول گورنمنٹ کر رہی ہوتی ہے، اور گورنمنٹ کے نیچے اس کے بہت سارے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، اور خاص کر لائٹریسی ڈپارٹمنٹ کام کر رہا ہوتا ہے۔ اور یہ لائٹریسی زون کو انہوں نے کور اپ کرنا ہوتا ہے، وہاں کے لوگوں کی جو لائف ہے ان کی لائف کو بلڈ اپ کرنا، بیٹر کرنا، یہ ان کے جو ہے نا وہ ڈیوٹیز میں شامل ہوتا ہے۔ اور اس میں انہوں نے ان علاقوں کی لائٹریسی ریٹ کو، ایجوکیشن کو، وہاں کی ورک فورس یعنی کام کرنے کے والے لوگوں کی تعداد، یعنی اسکلفل جو ہے نا ورک فورس بنانا وہاں پہ، اور ان کو ریڈی کرنا نئے نئے جو ہے نا کاموں کے لیے، اور سٹیزن اچھا شہری بنانا، یعنی معاشرے کا اچھا رکن بنانا، یہ ساری چیزیں لائٹریسی زون میں پرووائڈ کرائی جاتی ہیں۔ اور لائٹریسی زون کو اگر ہم ڈیٹیل میں دیکھیں تو کلوز دی اچیومنٹ گیپ ان اربن اینڈ رورل کمیونٹیز، جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ بھی جو شہری علاقے ہوتے ہیں ان کا لائٹریسی ریٹ زیادہ ہوتا ہے، جو رورل ایریاز یعنی دیہی علاقے ہیں ان کا لائٹریسی ریٹ بہت کم ہوتا ہے۔ تو لائٹریسی زون اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ بھی جو دیہاتی علاقے ہیں اور شہری علاقے ہیں ان میں جو لائٹریسی گیپ ہے، اس گیپ کو کم کیا جائے، یعنی دیہاتوں کے لائٹریسی ریٹ کو بوسٹ اپ کر کے شہروں کے لائٹریسی ریٹ کے برابر کیا جائے، وہ فیسلٹیز دیہاتوں میں دی جائیں جو کہ شہروں میں بھی اویلیبل ہیں، جس سے لائٹریسی ریٹ وہاں کا ڈیولپ ہو۔ تو لائٹریسی زون کا یہ بیسکلی مشن ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ لائٹریسی زون provide a systematic approach to meeting the literacy needs of these communities۔ تو جن کمیونٹیز میں یہ لائٹریسی زون کام کر رہے ہوتے ہیں، وہاں جو کمیونٹیز ہوتی ہیں جو پریویلیجڈ ہوتی ہیں، یعنی جن کو کسی طرح کی فیسلٹیز نہ ہو، پاورٹی لیول وہاں کا بہت زیادہ ہو، اور وہاں پہ اس طرح کے کوئی ایسا کوئی اسکول وغیرہ یا اس طرح کے کوئی پروفیشنل انسٹیٹیوشن نہ ہوں، تو وہاں پہ یہ ایک سسٹمیٹک اپروچ، یعنی نان فارمل جیسے اسکول ہے، سسٹمیٹک اپروچ ہے۔ تو اس طرح کی وہ سسٹمیٹک اپروچ مختلف اس طرح کے ایڈلٹ لائٹریسی سینٹر یا اس طرح کی وہ اپروچز وہاں پہ یوز کرتے ہیں، جس سے وہاں کی جو لائٹریسی نیڈز ہیں وہ پوری ہو سکیں۔ نیکسٹ ہم دیکھیں گے کہ جو لائٹریسی زون ہوتا ہے وہ پرووائڈ پاتھ وے آؤٹ آف پاورٹی فار انڈیویجولز اینڈ فیملیز ان دی فالوئنگ ایریاز۔ تو کس طرح وہ کون سے ایریاز ہیں جن میں جو غریب فیملیز ہوتی ہیں، غریب لوگ ہوتے ہیں، ان کو یہ لائٹریسی زون کس طرح وہ پاتھ ویز پرووائڈ کرتے ہیں۔ تو پہلا تو یہ کہ یہ لائٹریسی ایجوکیشن ان کو دیں گے فرام ارلی چائلڈہڈ تھرو ایڈلٹ، یعنی بچپن سے لے کر ان کی جوانی تک، جو یعنی 4 سے 16 سال، 5 سے 17 سال آپ کہہ لیں، یعنی 17-18 سال تک کی عمر تک وہ ساری ایجوکیشن یہ لائٹریسی زون ان کو پرووائڈ کراتا ہے۔ پہلا کام ان کا یہی ہوگا۔ نیکسٹ جو لائٹریسی زون ہے، اسسٹنس اینڈ سپورٹ فار آؤٹ آف اسکول، جو آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہوں گے، آؤٹ آف اسکول یوتھ یا آؤٹ آف اسکول جو اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو اسسٹنس دینا اور سپورٹ کرنا، کیوں کس وجہ سے وہ چھوڑ گئے، ان کی اس وجہ کا کوئی حل تلاش کرنا، ان کو واپس اسکول میں لے کے آنا، یہ بھی اس لائٹریسی زون کی ذمہ داری ہوتی ہے۔
اور اس کے بعد پوسٹ سیکنڈری ٹرانزیشن. سیکنڈری کہتے ہیں ہم میٹرک کو، یعنی میٹرک کے بعد کی جو تعلیم ہے، جو آؤٹ آف سکول یوتھ ہیں جو میٹرک کے بعد چھوڑ جاتی ہے، تو ان کو بھی ہم نے واپس ایجوکیشن کی طرف، یعنی ہائر ایجوکیشن کی طرف لے کے آنا ہے. ان کو مختلف ڈپلومے یا پھر پوسٹ سیکنڈری ایجوکیشن کی طرف لے کے آنا، یہ بھی اسی جو ہے نا وہ کہ لٹریسی زون میں پھر آئے گا. اس کے بعد لٹریسی زون کا جو ایک اہم ٹاسک ہے وہ یہ کہ بھی جو آؤٹ آف سکول یوتھ ہے اس کو نہ صرف یہ کہ بھی لائٹریٹ کرنا، اس کے ساتھ ساتھ بلکہ ان کو اس طرح کی مختلف جو ہے نا وہ سکل فل کرنا کہ وہ اپنی امپلائمنٹ کو ریٹین کر سکیں یا اپنی جاب یعنی وہ کر سکیں. اس کے بعد نیکسٹ یہ ہے کہ بھی اس طرح کے وہ ٹرانزیشن پروگرامز لے کے آتی ہے کہ بھی جو یوتھ اور ایڈلٹ ہے، خاص کر جو نوجوان ہیں، ان کو ریٹرننگ ٹو دی کمیونٹی فرام انکارنیشن. انکارنیشن کہتے ہیں کہ بھی زیرو سے ان کو ہیرو بنانا، یوں سمجھ لیں آپ کہ ان کو زیرو سے ہیرو بنانا، ان کو اس قدر جو ہے نا وہ ایجوکیٹڈ کر دینا کہ وہ اپنے قدموں پہ پھر کھڑے ہو سکیں. اور ورک فورس ڈیولپمنٹ پروگرام، یہ جو لٹریسی زونز ہوتے ہیں وہاں پہ ورک فورس ڈیولپمنٹ پروگرامز لے کے آئے جاتے ہیں. یہ جو ورک فورس ڈیولپمنٹ پروگرام ہے، اس طرح کے پروگرام ہوتے ہیں جس میں ان کو مختلف طرح کی اپرنٹائز شپس، کیریئر اور ٹیکنیکل ایجوکیشن دی جاتی ہے تاکہ وہ اپنی زندگی میں اپنے جو ہے نا وہ روزگار کے ذرائع آسانی کے ساتھ ان کو حاصل ہو سکیں. اور سپورٹ ٹو میچور ورکر، جو میچور ورکرز ہیں، یہ سینئر سٹیزنز ہیں، ان کو یہ سپورٹ کرتی رہتی ہے مختلف نیو آئیڈیاز، انوویٹیو جو ہے نا چیزیں، تاکہ وہ پاورٹی جو ہے وہ اس سے نکل سکیں. اور سپورٹ دی انڈیویجول ود ڈسیبلٹیز، کہ جو لٹریسی زونز ہیں وہ اس طرح کے پاتھ پہ پرووائڈ کرتے ہیں کہ جس سے جو اس زون کے اندر ڈسیبل پرسنز ہوں گے ان کو بھی سپورٹ کرنا اور ان کی فیملیز کو بھی سپورٹ کرنا، یہ بھی اس کے ذمہ ہوگا. نیکسٹ ہم دیکھیں گے زونز آف ریگولیشن. زونز آف ریگولیشن یہ علیحدہ ٹاپک ہے. لٹریسی زون علیحدہ ہو گئی، زونز آف ریگولیشن یہ علیحدہ ہے. یہ بیسیکلی ایک مطلب بچے کی نفسیاتی کیفیت کو ہم کہہ سکتے ہیں. زون جو ہے نا یہ نفسیاتی کیفیت آپ سمجھ لیں. تو یہ 4 طرح کے زون ہوتے ہیں، ریڈ، گرین، یلو اور بلو. ان چاروں کو ہم دیکھیں گے کون سی نفسیاتی کیفیت ہوگی بچے کی، جس کو ہم ریڈ زون کہیں گے، جس کو ہم بلو کہیں گے، وہ بھی نیکسٹ دیکھتے ہیں. تو پہلے ہم زون کو دیکھ لیتے ہیں. زونز فوکسز آن ڈیولپنگ اے چائلڈ سیلف ریگولیشن. تو زون جو ہیں ان کا مین فوکس ہوتا ہے بچے کی سیلف ریگولیشن کو ڈیولپ کرنا، اور اس کے اندر سیلف کنٹرول اینڈ امپلس کنٹرول. امپلس کنٹرول یعنی جیسے اچانک کوئی غصہ کر جاتا ہے یا اچانک کوئی اداس ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، اس طرح کے جو بیہیویئرز ہیں ان کو بچے کو کنٹرول کرنے کے کو یعنی سکھایا جاتا ہے اسے کہ ان چیزوں کو کیسے کنٹرول کرنا ہے. تو اسی لیے جو کریکولم ہے لرننگ کا وہ اس طرح بنایا جاتا ہے جس میں اس طرح کی مختلف ایکٹیویٹیز ڈالی جاتی ہیں کہ بچہ جو اس کی سینسری نیڈز ہیں، اس کی ایموشنز ہیں یا اس کے جو امپلسز ہیں وہ ان کو کنٹرول کرنا سیکھ سکے. تو چلیے دیکھتے ہیں یہ زون کیا ہیں. اچھا، یہ اسٹوڈنٹس ول لرن کے اندر یہ ہے کہ بھی جب ہم بچوں کو یہ زونز کے بارے میں پڑھائیں گے تو بچے یہ جان سکیں گے ہم کس زون کے اندر ہیں اور ہم نے ایک زون سے دوسرے زون میں کیسے جانا ہے. یہ سارا کچھ مطلب یہ اسٹوڈنٹ اس میں لرن کرتے ہیں. تو بلو زون یہ دیکھتے ہیں. جو بلو زون ہے اسے ہم کہتے ہیں لو اسٹیٹ آف الرٹنس. الرٹنس کو آپ ایکٹیو کہہ سکتے ہیں، ایکٹیونیس، یعنی یہ لو اسٹیٹ آف ایکٹیونیس ہے. جیسے آپ عام زبان میں کہہ لیں کہ بندہ جو ہے نا وہ ایکٹیو تو ہے لیکن بہت تھوڑا ایکٹیو ہے. یہ لیزی تو خیر وہ ایکٹیو ہوا ہی نا، یعنی کم ایکٹیو ہونا. تو یہ ہم اسے بلو زون کہیں گے. اس کیسے پتہ چلے گا یہ جو ہے نا لو اسٹیٹ آف الرٹنس یا بلو زون میں ہے کوئی بچہ؟ اگر وہ سیڈ ہوگا، ٹائرڈ ہوگا، سک ہوگا یا بور ہوگا تو پھر جو ہے نا ہم کہیں گے یہ بلو زون میں ہے. تو بلو زون میں جو بچہ ہوگا اس کا برین یا جو باڈی ہوگی وہ بہت ہی آہستہ کام کرے گی. نیکسٹ ہمارے پاس ہے یلو زون. یلو زون کو ہم جو ہے نا ہائٹنڈ اسٹیٹ آف الرٹنس کہتے ہیں کہ الرٹنس بہت جو ہے نا وہ ہائٹنڈ ہوگی، یعنی بہت ہی زیادہ ہوگی. اس میں اس کی علامات کیا ہیں؟ سٹریس، اور اس کے بعد فرسٹریشن، اس کے بعد انزائٹی، ایکسائٹیڈ اور سلی. یعنی یہ بہت ہی مطلب انہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھی یہ غصہ، تناؤ اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں. تو صاف ظاہر ہے جب کوئی بچہ غصے، تناؤ یا اس طرح کی کسی کیفیت میں ہوگا تو اسٹارٹنگ ٹو لوز سم کنٹرول، تو وہ اس کا کنٹرول جو ہے وہ اپنے آپ پر وہ نہیں رکھ سکے گا. مطلب وہ فوکس جو ہے وہ اسٹڈی کی طرف کمپلیٹ نہیں دے پائے گا. اور نیکسٹ ہمارے پاس ہے گرین زون. گرین زون ریگولیٹڈ اسٹیٹ آف الرٹنس.
یہ ریگولیٹڈ اسٹیٹ آف الرٹنس ہے، یعنی آپ اسٹینڈرڈ اسٹیٹ آف الرٹنس کہہ لیں، یہ اسٹینڈرڈ اسٹیٹ میں ہوتا ہے، یعنی جس میں وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے نا چیزوں کو سیکھ سکتا ہے. تو اس کی علامات کیا ہیں؟ کام، ہیپی، فوکسڈ، کنٹینٹ، ریڈی ٹو لرن. تو بالکل کول اینڈ کام اور ہیپی موڈ میں بچہ جب ہوگا تو ہم کہیں گے گرین زون میں ہے. تو نیڈ ٹو بی ان دس زون فار سکول ورک. سکول ورک کے لیے گرین زون میں ہونا ضروری ہوتا ہے، تو یہ یاد رکھ لیں. چاہے کسی سوشل انٹریکشن بھی آپ نے کرنا ہے تو یہ جو ہے نا گرین زون میں ہونا پھر ضروری ہوتا ہے. اور یہ جو ہے نا شوز کنٹرول، اس میں جو ہے نا وہ کمپلیٹ کنٹرول جو ہے نا وہ ہوتا ہے اپنے بیہیویئر کے اوپر. اور لاسٹ میں ہمارے پاس ریڈ زون ہے. ریڈ زون ایکسٹریم ہائٹن اسٹیٹ، یہ مطلب بہت ہی زیادہ جو ہے نا وہ الرٹنس کی ہائٹن اسٹیٹ ہوگی، اور اسے انٹینس فیلنگ، یعنی آپ سمجھ لیں بہت ہی پیک لیول کی، جیسے اینگری، انریجڈ، ایکسکلوسیو اور پینکڈ، ٹیریفائڈ، ریلیٹڈ، یعنی بہت ہی زیادہ ڈری ہوئی کیفیت میں ہونا، بہت زیادہ یعنی لڑائی جھگڑے کے موڈ میں ہونا، یعنی آپ مار دھاڑ والے موڈ میں ہونا. تو یہ ریڈ زون میں ہم کہیں گے بھی ریڈ زون میں ہے. اور ناٹ ان کنٹرول آف ونس باڈی، تو یہ پھر اپنے آپ کے کنٹرول سے باہر ہونا، یعنی اردو میں آپ کہنے آپے سے باہر ہونا، یہ ریڈ زون ہوگا. ہسٹری آف مانیٹرنگ اینڈ ایویلویشن ان ورڈ. تو ہسٹری آف مانیٹرنگ اینڈ ایویلویشن کو ٹریک کرنا اتنی آسان نہیں ہے. ڈیفیکلٹ ٹو ڈیٹرمائن اٹس ایگزیکٹ اوریجن، اینڈ اوریجن از ایز اولڈ ایز مین کائنڈ. صاف ذرے جب سے انسان پیدا ہوئے تو مانیٹرنگ اینڈ ایویلویشن بھی ساتھ ساتھ چلتی رہی. مانیٹرنگ اینڈ ایویلویشن بیسیکلی چیزوں کی دیکھ بھال کرنا ہوتا ہے، یعنی ان کو دیکھ بھال کرنا. اس کی تو دیکھ بھال جب انسان پیدا ہوا تو اس نے اپنی چیزوں کی دیکھ بھال کرنا بھی شروع کر دی. تو اس میں اگر ہم دیکھیں تو جو ایجپشنز ہیں، ایجپشنز ریگولرلی مانیٹرڈ دیئر کنٹریز آؤٹ پٹ ان گرین اینڈ لائف اسٹاک پروڈکشن. تو ان کی جو اناج اور مویشی تھی، ان کی جو پروڈکشن تھی 5000 سال پہلے، وہ اس کی ریگولرلی جو ہے نا ان کو مانیٹر کیا کرتے تھے. ویسے اگر ہم دیکھیں ماڈرن ویسٹرن جو ہیں، انہوں نے مانیٹرنگ اینڈ ایویلویشن کو کیسے شروع کیا؟ تو مانیٹرنگ اینڈ ایویلویشن کی جو ٹرم ہے یہ سی ایس ہالنگ جو ہیں انہوں نے سب سے پہلے یوز کی. اور اس کے بعد یہ 1960 کی دہائی کے آخر میں یہ ایک گروپ تھا جس نے ایک مطلب یہ کہ بھی گروپ کہلاتا تھا اڈاپٹیو انوائرمنٹل اسیسمنٹ اینڈ مینجمنٹ کے نام سے یہ گروپ بنا، اور اسے اڈاپٹیو مینجمنٹ بھی کہتے تھے. تو اس کا کام یہی تھا، چیزوں کو مانیٹر کرنا یا ایویلویٹ کرنا. تو کہہ سکتے ہیں کہ بھی 1960s کے آخر میں اس کا جو ہے نا ویسٹرن جو ہے وہاں پہ یہ مانیٹرنگ اینڈ ایویلویشن کی باقاعدہ طور پہ جو ہے نا شروعات ہوئی. اگر ہم پاکستان میں دیکھیں، پاکستان میں ڈائریکٹوریٹ آف مانیٹرنگ اینڈ ایویلویشن کے نام سے ایک ادارہ جو ہے نا وہ قائم ہے. تو پہلے پاکستان میں یہ ادارہ 2008 سے پہلے نہیں ہوتا تھا. پہلے جو اس ادارے کا کام یہ ہوتا تھا چیزوں کی دیکھ بھال کرنا، وہ پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ ہوتا تھا جنہیں پی ایم یو. اور یہ پی ایم یو جو ہے یہ سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ، یعنی ایس جی اے ڈی جو گورنمنٹ آف پنجاب ہے اس کا جو ہے نا ایک ڈپارٹمنٹ تھا، اسی کے اندر یہ پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ ہوتا تھا. بعد میں پھر کیا ہوا کہ جب دیکھا گیا کہ مانیٹرنگ اینڈ ایویلویشن کے بینیفٹس اور اس کا جو ٹرینڈ ہے دنیا بھر میں بڑھتا جا رہا ہے، تو پھر اسی پی ایم یو کو ڈائریکٹوریٹ جنرل مانیٹرنگ اینڈ ایویلویشن یعنی ڈی جی ایم ای 2008 میں بنا دیا گیا. اور یہ کس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ اب اٹیچ ہے؟ اب یہ جو ہے نا پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ کے ساتھ اس کو اٹیچ کیا گیا ہے. تو یہ اس کی ہسٹری ان پاکستان، ہسٹری ان ورلڈ، لائٹریسی زون، بلو زون، ریڈ زون، یلو زون اور گرین زون. یہ آج کے انٹرویو میں سوالات پوچھے گئے ہیں، تو آج کے یہ سارے سوالات کے تھے جوابات. اس کے علاوہ اگر آپ سمجھتے ہیں کوئی اور بات جو مس ہو گئی ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے. چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا. تھینک یو.